بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 11۔ پچھلی اقساط میں مشرکین حجاز و عرب کے عقائد و بت پرستی کی تاریخ بیان کی گئی۔ اس قسط میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے مذاہب اور ادیان کا ایک مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ یہودیت۔ عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم درجہ مذہب یہودیت تھا۔ یہ لوگ دو وجہ سے سرزمین عرب میں آباد ہوئے۔ ایک تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے جب بابل کے بادشاہ بخت نظار نے فلسطین کا تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگے۔ انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے۔ دوسری بہت اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات و زبور کی پیش گوئیوں کی وجہ سے علم تھا کہ اللہ عنقریب اپنا آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث فرمانے والا ہے۔ یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے، اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں سے ہیں، مبعوث ہوئے۔ تو اس بنا پر ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود کہ تورات و زبور اور دوسرے الہامی صحائف میں آخری نبی کے جو نشانیاں بتائی گئی تھیں سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلم کھلا نظر آ گئیں، مگر عرب کے یہود نے محض اس حسد اور تعصب پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے یہ لوگ یثرب، مدینہ اور خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے۔ اس کے اثر سے کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی۔ پھر 354 قبل مسیح میں یثرب سے 2 یہودی مبلغ یمن پہنچے تو ان کے اثر سے یمن کے حمیری بادشاہ یوسف ذونواز نے جب یہودی مذہب قبول کر لیا تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا۔ یہ لوگ اپنے علم اور دولت کی وجہ سے خود کو عربوں سے بہت برتری خیال کرتے تھے اور عربوں کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جاہل سمجھتے تھے۔ نسل برتری کا شکار یہ متعصب قوم خود کو خدا کا چہیتا اور برگزیدہ تصور کرتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی، حالانکہ یہ لوگ اپنے تمام تر اوصاف کھو چکے تھے۔ سود خوری ان کا شکار بن چکی تھی۔ حسب ضرورت تورات اور مذہبی احکامات میں تحریف کرنا ان کے ہاں عام تھا۔ مذہب گویا ان کے گھر کی لونڈی جیسا تھا، جیسے کے ساتھ وہ چاہتے وہ جو چاہے کریں۔ چونکہ خود کو تمام اقوام سے برتر جانتے تھے تو ان سے ہر قسم کا دجل و فریب اور ظلم جائز تھا۔ تاہم اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ اور ارد گرد کے علاقے میں ان کو الہیات اور خدائی علوم میں اجارہ داری حاصل تھی۔ ان کے اثر سے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے قبائل اوس و خزرج میں کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ بیٹا ہونے کی صورت میں اسے یہودی بنا دیں گے۔ عیسائیت۔ عربوں میں تیسرا اہم مذہب عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 250 سال بعد روم کے عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف عرب کے قبائل نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ دوسری طرف حیرہ کے عرب بادشاہ نعمان بن منذر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے، جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف ذونواز نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کرا دیا۔ روم کے عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو قیصر روم جو بہت غضبناک ہوا، اس نے شاہ حبشہ کو جو رومی حلقے اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا حکم دیا کہ یوسف ذونواز سے اس ظلم و ستم کا بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نژاد لشکر لے کر آیا اور یوسف ذونواز کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی۔ ابرہہ بن اشرم اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا جو بتدریج ترقی کر کے بالآخر یمن کا نیم خود مختار حکمران بن گیا۔ یہ کٹر عیسائی تھا اور اس نے یمن میں عیسائیت کے فروغ کی بے پناہ کام کیا۔ یاد رہے کہ یہی ابرہہ ہے جس نے صنعاء میں کعبہ کے مقام پر ایک عظیم الشان کلیسا گرجا تعمیر کرا دیا تھا اور پھر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل قسط نمبر 6 اور 7 میں گزر چکی ہے۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیرو ہو چکے تھے۔ سینٹ پال پہلے یہودی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ۔ یوں وہ عیسائی ہوا اور پھر اس نے بتدریج عیسائی میں اضافت کیا۔
کو ایک الہامی مذہب سے شرک و گمراہی سے لتھڑا ہوا مذہب بنا دیا۔ اس نے عیسائیت میں عقیدہ تثلیث یعنی تین خداؤں کا عقیدہ شامل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔ اس نے عیسائیوں کے اس فریب میں مطلع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں اور اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ سینٹ پال کے زیر اثر عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف جرم و گناہ ہی کافی سمجھتے تھے، تاہم یہودی کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالت قدر بہتر تھی اور قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہرور تھے۔ اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت جان کر مسلمان ہونے والے یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جاری ہے۔